ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے. آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا، تاجدار کونین رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے. اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں. اور لوگوں سے کہا سنو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے، میں وہی رسول ہوں. تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں. اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا. کہا گیا، مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا، ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی، اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا. میرے عزیزو، مکہ مکرمہ میں جائیں تو جگہ جگہ عبادات ہیں، ریاضات ہیں، جگہیں تو سب عبادت کی ہیں، لیکن اگر سچا عاشق ہو تو اپنے نبی کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا رہتا ہے. خانہ کعبہ صرف 4 کونے والی ایک عمارت کا نام نہیں ہے، اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بھی جو انداز ہیں وہ بھی آج ایک الگ انداز رکھتے ہیں. آپ تو دور بیٹھے ہوئے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، نہیں اس کے مکمل آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں. اب انداز کیا ہونا چاہیے، طواف کا انداز کیا ہے؟ میرے عزیزو، ہے تو اللہ کی عبادت، لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں. فرمایا گیا حاجی کو احرام پہنے، احرام پہننے کے بعد جب طواف شروع کرے گا 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر وہ رمل کرے گا. رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا. پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اس کے لیے اذیت ناک سزائیں. قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی جو اکڑتے تھے زمین پر، اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو، سینہ تان کر کے چلو.